یہ گندی زبان فوج کی طرف استعمال نہ کرے. ہمیں دیکھیں، میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بچے میں نے فوج میں دیے ہوئے. جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. خدا را ہمارا خیال کرو. اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے باپ نے مجھے قربانیاں دی ہیں، میں نے اتنی جگہ گزاری ہے، میں نے بہت دن گزارے. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو. کیا ہماری آرمی کی ٹانگیں دشمن کے آگے کام سکتی ہیں؟ کیا ہماری آرمی کے ماتھے پہ پسینہ آ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے شہید ہو کے تو میری آنسو نہیں نکلے. تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کام سکتی ہیں، میرے بچے کی ٹانگیں کام سکتی ہیں؟ اس کو پہلی گولی لگی تھی، وہ بھاگ جاتا، دوسری پہ بھاگ جاتا، 22 گولیاں اس نے کھائی ہیں، ایک کھاتا رہے، آگے بڑھتا گیا جب تک سانس نہیں نکلے وہاں تک لڑتا رہا. تو یہ تو ایسے بہادر ہیں. یہ میرا بیٹا ہی نہیں، ہر میرا فوجی بیٹا اتنا بہادر ہے. اس گولیوں کے سامنے جانا کوئی آسان ہے؟ تو کون کہتا ہے؟ ہم تو اگر یہ پاکستانی یہ جوان نہ ہوتے تو ہم نے کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. یہ ہندوستان ہم سے 6 گنا بڑا ہے اور صرف ہم سے ڈرتا ہے، اس لیے ہمارا جوان کھڑا ہوا ہے. میں خود اگلے مورچوں پہ رہا ہوں، اکیلا جوان رات کو ایک پورے محاذ کی پڑتا ہے، سامنے ہندوستان کی 3 پوسٹیں ہوتی ہیں، ہمارا ایک جوان کھڑا ہوتا ہے. یہ بھول جائیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہوتے تو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ میں فوجی تھا، ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا میں نے بھیجا ہے، تو کبھی نہ بھیجتے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم مرتے ہیں، عزت کی خاطر مرتے ہیں، اس دین کی خاطر مرتے ہیں، پاکستان کی خاطر مرتے ہیں، ایمان کی خاطر مرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں اور کسی کی میلی آنکھ پاکستان کی طرف اٹھ نہیں دیتے اور آخری سانس تک لڑیں گے، لڑتے رہیں گے. ہمارا وہاں پہ خون زمین کے اوپر وہ جو ہے دریا بن جائے گا اور دشمن کی فوجوں کو روک جائے گا. اس لیے ہم نے آج تک روکا ہوا ہے. اور کوئی بھول کسی کی کہ ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، ہمیں دیکھ کے تو دشمن کانپتا ہے، دشمن کانپتا ہے. اور اسی لیے یہ بھول جائیں، ایسا کوئی الفاظ نہ استعمال کریں. میرے اگر 10 بھی بیٹے ہوتے تو نمبر سے میں ان کو فوج میں بھیجتا. آپ کے بیٹے کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ شہادت یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے اور آپ بھی یقیناً بہت نصیب والے ہیں اپنے سروس کی، لیکن شہادت آپ کے بیٹے کو نصیب ہوئی. آپ بھی نصیب والے ہیں، آپ کی فیملی بھی نصیب والی ہے. تو یہ شہادت ملی کیسے؟ ایک آپریشن ہو رہا تھا تو اس میں میرے بیٹے کو ایک ٹاسک ملا جس کے اوپر وہ کچھ بندوں کے ساتھ آگے گیا اور وہاں شہید ہو گیا. مجھے ایک دن پہلے اس نے بتایا کہ ابو کل میں بات آپ سے نہیں کروں گا، تو یہاں اس کو کوئی یہاں سے کوئی ریئر سے ملتان سے یا ادھر سے کوئی FCC سے کوئی آپ کو میری خیریت بتائے گا. کیونکہ ویسے تو روزانہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، چونکہ وہ آپریشن پہ جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ آگے کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو مجھے کوئی اس کا کوئی اور آدمی بتا دے گا. تو ٹھیک دوسرے دن شام کے ٹائم مجھے ٹیلی فون آیا FCC سے. تو انہوں نے کہا جی میں کرنل بول رہا ہوں، کرنل صاحب کو اپنا نام انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ مجھے تو اس نے بتایا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ میری کوئی خبر آئے گی. تو انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو چپ ہو گئے. تو وہ جو انہوں نے کہا نا، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں ایک اپنے کمرے میں. تو میرے سامنے یہ فوراً اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ مجھے وہ قرآن پاک کی لفظ سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا، وصبرو، صبر کرو. میں نے کہا، میں جواب دے رہا ہوں کیوں صبر کرو؟ تو پھر دوسری آیت سامنے آئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بس مجھے حوصلہ ہو گیا. تو اتنی دیر میں انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ صاحب کیا حال ہے؟ تو آپ کو بات میں سمجھ لگ گئی؟ میں نے کہا جی مجھے سمجھ لگ گئی، فکر نہ کریں. تو آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا خیر مبارک. تو آپ کا بیٹا، آپ کے 2 ایڈریس ہیں، چکوال کا بھی ہے اور اکاڑا آدھی رہ رہے تھے. تو آپ بیٹے کو کہاں دفن کریں گے، کہاں لے گئے؟ میں اس کا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیٹھ میں کھائی ہے؟ اگر پیٹھ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، کیونکہ میں فوجی خاندان سے تعلق ہے میرا اور چکوال میں رہتا ہوں جہاں ہر بچہ فوجی ہے. تو اگر پیٹھ میں گولی ہے تو یہاں نہیں لے کے آنا. اگر انہوں نے کہا جی ٹھہرو میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ کے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں. میں نے کہا میں خوش ہوں، اس کو فوراً لے آؤ، دلیر ہے، میں اس کا استقبال کروں گا. چکوال لے کے آئے، میں نے اس کو سلوٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ بڑی ایک اعزاز کے ساتھ فوجی
SOP کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ یہ بڑے سخت اور بڑے دلیر الفاظ تھے کہ اگر میرے بیٹے کے سینے پہ گولی لگی ہے تو واپس لے کر آنا۔ اللہ کا یہ کرم ہے، میں نے اپنی بچیوں کو مسز کو یہ کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، اگر آپ نے آنسو نکالے تو اس کی شہادت پہ وہ جو اثر آئے گا، جو اس کا درجہ ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بندہ، میرے ساتھ میرے بچہ بھی کھڑا تھا جو اب چھوٹا فوج میں، میری تینوں بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، میری بیوی کھڑی تھی، کسی نے آنکھوں سے آنسو نہیں پایا میرے سامنے۔ اور ہم نے وہ اس وقت کی کچھ فلمیں ہیں، آپ کو دکھا دیں گے، جب ایمبولینس پہنچی ہے شہادت کے لیے کی تو میں آگے کھڑا تھا، میں نے سلوٹ کیا بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، اور اسی جگہ سلوٹ کر کے ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا۔ ایک پرچم میں تو میرا بیٹا دفن ہوا ہے، ایک پرچم اس کی قبر پہ لگا دیا گیا ہے، ایک مجھے یہ دیا گیا تحفے میں اس کو بیٹا ہی سمجھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، مجھے یہ اتارے گا، اس لیے میں اس کے تبوت کو ہاتھ نہیں لگا رہا، چونکہ میری دل کی مراد پوری نہیں، چونکہ مجھے اتارنا تھا بچے نے، آج وہ اترا ہے تو میں دیکھتا رہا وہ قبر میں اتر گیا۔ اپنے حکمرانوں کے لیے ہمیں دیکھے، میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بچے میں نے فوج میں دیے ہوئے۔ جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ خدا را ہمارا خیال کرو، اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ ایک شہید کے باپ ہیں، آپ کے باپ بھی فوجی تھے، آپ بھی فوجی تھے، آپ کا ایک اور بیٹا بھی فوجی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا ہماری آرمی کی ٹانگیں دشمن کے آگے کام سکتی ہیں؟ کیا ہماری آرمی کے ماتھے پہ پسینہ آ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے شہید ہو کے تو میری آنسو نہیں نکلے، تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کام سکتی ہیں، میرے بچے کی ٹانگیں کام سکتی ہیں؟ اس کو پہلی گولی لگی تھی وہ بھاگ جاتا، دوسری پہ بھاگ جاتا، 22 گولیاں اس نے کھائی ہیں، ایک ایک کھاتا رہے، آگے بڑھتا گیا جب تک سانس نہیں نکلے وہاں تک لڑتا رہا۔ تو یہ تو ایسے بہادر ہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں، ہر میرا فوجی بیٹا اتنا بہادر ہے، اس گولیوں کے سامنے جانا کوئی آسان ہے؟ تو کون کہتا ہے؟ ہم تو اگر یہ پاکستانی یہ جوان نہ ہوتے تو ہم نے کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ یہ ہندوستان ہم سے 6 گنا بڑا ہے اور صرف ہم سے ڈرتا ہے، اس لیے ہمارا جوان کھڑا ہوا ہے۔ میں خود اگلے مورچوں پہ رہا ہوں، اکیلا جوان رات کو ایک پورے محاذ کی پڑتا ہے، سامنے ہندوستان کی 3 پوسٹیں ہوتی ہیں، ہمارا ایک جوان کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہوتے تو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ میں فوجی تھا، ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا میں نے بھیجا ہے، تو کبھی نہ بھیجتے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم مرتے ہیں، عزت کی خاطر مرتے ہیں، اس دین کی خاطر مرتے ہیں، پاکستان کی خاطر مرتے ہیں، ایمان کی خاطر مرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، اور کسی کی میلی آنکھ پاکستان کی طرف اٹھ نہیں دیتے، اور آخری سانس تک لڑیں گے، لڑتے رہیں گے۔ ہمارا وہاں پہ خون زمین کے اوپر وہ جو ہے دریا بن جائے گا اور دشمن کی فوجوں کو روک جائے گا۔ اس لیے ہم نے آج تک روکا ہوا ہے، اور کوئی بھول کسی کی کہ ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، ہمیں دیکھ کے تو دشمن کانپتا ہے، اور اسی لیے یہ بھول جائیں، ایسا کوئی الفاظ نہ استعمال کریں۔